بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد سے ایک ناجائز مسلط کردہ ٹولہ جو ہے جس نے عوام کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا ہوا ہے، وہ اب رونا دھونا شروع انہوں نے کر دیا ہے۔ جب سے جو ہے انٹرنیشنل رجیم ہے اس کے چینج ہونے کی شنید ہے، اور جو سب سے طاقتور صدر جو ابھی الیکٹ ہوئے ہیں یعنی امریکن صدر، انہوں نے اپنے جو سٹاف ہے یعنی اہم وزارتوں کے اوپر اہم تعیناتیاں بھی شروع کر دی ہیں، جس میں دیکھا جائے تو اکثریت جو ہیں وہ ہیں یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈیپ سٹیٹ کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ شہریوں کے انسانی حقوق کے اوپر اور دنیا کے اوپر جو جنگیں لگائی جاتی ہیں ڈیپ سٹیٹ جن کو مینج کرتی ہے اور لوگوں کو جو بے گناہ لوگوں کو مارتی ہے اس کے اگینسٹ وہ نظریہ رکھتے ہیں، اور وہ ہر حال میں جو جمہوریت، آئینی حکومتیں، آئین کی بحالی اور انسانی حقوق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کبھی بھی وہ ڈیپ سٹیٹ کے ذریعے جو دنیا میں کے جو زیر اثر ملک ہیں ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں رجیم چینج کے وہ کسی صورت بھی حق میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوریت، آئین، قانون، انسانی حقوق کی پامالی رجیم چینج سے لے کر جب کہ عمران خان کی ایک الیکٹڈ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے آدھی رات کو عدالتیں کھول کر گرایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پر پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو 4 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہنے والے، 5 بار بلکہ وزیر اعلیٰ بھی رہنے والے، اور وہ شخص جب بیرون ملک میں یعنی نواز شریف اپنی بیٹی کے ہمراہ جب وہ 4 آدمیوں کو لے کر ایک پلانٹڈ جو ہے وہ ویڈیو بناتا ہے کہ لوگ اس کے حق میں جو ہے وہ بڑے وہ نعرے مار رہے ہیں اور اس کے جو کارنامے گنوا رہے ہیں، تو اب انہوں نے وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور رونا دھونا کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے جو ہے وہ بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر بڑے جو ہیں وہ میڈیا پرسن اور بالخصوص عمران ریاض نے اس کو جو ہے وہ بڑی لاجیکلی بات کی ہے۔ جہازوں سے بے نظیر کی ننگی تصویریں گرانا، بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہنا، اور مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنا، اور خواتین جو پی ٹی آئی کی خاتون تھی ان کو ٹریکٹر ٹرالی کہنا، پھر ان کی اپنی حکومت میں رجیم چینج کے بعد سے لے کر کے عورتوں کو کے دوپٹے کھینچنا، عورتوں کو جو ہے وہ ننگا کرنا، میاں بیوی کے جو بیڈ روم ہیں ان کے اندر کیمرے لگانا، اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا انہوں نے کیا، چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا۔ علامہ اقبال کی فیملی کو انہوں نے آدھی رات کو علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں جا کر ان کے دوپٹے کھینچے۔ تو یہ سب کچھ کون کرتا رہا؟ اس میں تو ٹھیک ہے میڈیا کے اوپر کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے وہ ہارش رویہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ان ریاکشن رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی کی خواتین کے ساتھ ایسا کرو گے تو ریاکشن تو آئے گا۔ تو اب انہوں نے کہا جی ٹماٹر اور انڈے، ہم نے تو کہیں میڈیا کے اوپر ٹماٹر اور انڈے مارنے کی ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ یہ کوئی ویڈیو بنائیں گے اور یہ ٹماٹر اور انڈے اپنی طرف پھینکوائیں گے اپنے ان لوگوں سے، اور اس کا الزام جو ہے وہ پی ٹی آر پر لگائیں گے۔ لیکن اب میڈیا اور کیمرہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اب ان کی کوئی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شیطانی یا کوئی بھی ان کا پلانٹڈ ڈرامہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 50 سالوں میں اتنے ڈرامے کیے ہیں کہ اب عوام اس کو مانتی نہیں ہے۔ تو عدلیہ کو انہوں نے مینج کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے مینج کیا ہے، ان کو نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ڈی ایم جیز یا لوکل گورنمنٹ یا بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، اس کو مینج کیا ہے۔ پھر ان کو جو ریوارڈز دیے ہیں، مراد دیے ہیں، سرکاری خزانے کے منہ ان کے لیے کھولے ہیں، اور ان کو جو ہے رشوتیں دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ ان کے بیانیے کو عوام میں دیکھیں جی اصل جیت کیا ہے؟ اصل جیت ہے قیدی نمبر 804 کی جو جیل میں بیٹھا ہے، کیونکہ اصل جیت جمہوریت میں عوام کے دلوں کی جیت ہوتی ہے۔
تو عوام نے تو اپنی 8 فروری کو جو فیصلہ دے دیا آج تک اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ گرفتاریاں یہ کر رہے ہیں، عدالت کے حکم سے جو جیل میں ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں ان کو یہ گرفتار کر دیتے ہیں۔ اب عدلیہ کا بھی امتحان ہے کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جج نے آرڈر دیا ملاقات کا، اور ان کے جو آرڈر ہیں ان کو کس طرح وائلیٹ کیا گیا۔ لیکن جوڈیشری کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ اب جوڈیشری کے اندر کچھ چند بیٹھے جو آزاد منش جج صاحبان ہیں، جو ججز ہیں، وہ بھی اب جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ بدقسمتی سے اگر کسی ادارے کا سربراہ ہی مینج ہو جائے تو پھر اس ادارے میں جو ہے وہ آئین، قانون اور کسی بھی انصاف کی توقع جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ عوام جو ہے وہ بڑے درد سے گزر رہی ہے، عوام مہنگائی اور سب سے بڑھ کر جو لا قانونیت ہے، ریاستی اداروں کا عوام کو کے اوپر جبر ہے، عدم تحفظ ہے، لوگوں کو اپنی عزتوں کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنی جان مال کا جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے۔